میں انداز ہو رہا ہوں، میں نے بات تو کچھ اور کرنی تھی لیکن کچھ اور چیزیں میرے سامنے آ گئی ہیں. بات لڑائی کی ہے. پہلے جو میں نے تیاری کر رکھی ہوئی تھی، جو سوچا تھا کہ آپ کے سامنے گزارشات رکھوں گا، وہ تحریک انصاف کے اندر جو کھینچا تانی ہے، پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں، جو رساکشی ہے پارٹی کے اندر شدید قسم کی، اس پر بات کرنی تھی. لیکن اس سے زیادہ بڑا معاملہ جو ہے حکمران اتحاد کے اندر رساکشی کا، وہ اب تیز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. بلاول بھٹو زرداری کی کل کی تقریر کے بعد، جیسے میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ ایک رد عمل آیا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے، اور وہ بھی پنجاب کی وزیر اطلاعات اور سابق جعلی مسلم لیگ نون کی سرکردہ رہنما ہیں پنجاب کی، مریم نواز صاحبہ کی بہت قریبی ساتھی ہیں، عظمہ زاہد بخاری صاحبہ. انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جی گلی باتیں نہیں، زبانی کلامی نہیں، صدر مملکت نے کینالز کی منظوری دی ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ کینالز کے معاملے پر جو ان کے پاس سندھ میں ان کے خلاف جو ریزنمنٹ ہے، وہ سندھ میں اس کا سامنا کرے، ہماری طرف نہ ہے. کچھ اس طرح کا ان کی اسٹیٹمنٹ تھی. اس کا جواب شرجیل انعام میمن صاحب نے دیا. انہوں نے کہا کہ جی قابل احترام جو ہے وہ عظمہ زاہد بخاری صاحبہ وہ آئین پڑھ لیں. ایک تو اس معاملے پر یہ جو لڑائی ہے، یہ کیا کہاں پہنچے گی، کس انتہا تک جا سکتی ہے، اس پر بات ہوگی. اور دوسرا، صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کی صحت کے متعلق طرح طرح کی باتیں کی جا رہی تھیں، طرح طرح کی چیزیں سامنے آ رہی تھیں، اور مصدقہ چیز تو وہی ہوگی جو ان کے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں. باقی تو ہمارے ہاں تو جو پروپیگنڈا سوشل میڈیا پر ہوتا ہے، جعلی تصویریں لگا کر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور طرح طرح کی، اور لوگ یہ خوشی خوشی کرتے ہیں، یعنی ایک عجیب و غریب قسم کا ہیجان بپا کر کے لوگ خوش ہوتے ہیں. اور وہ ظاہر ہے میجورٹی نہیں ہے، لیکن وہ جو کرنے والوں کے پیچھے پھر میجورٹی بھی چل پڑتی ہے. تو ایسی ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور لوگ یقین کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ چیز آئی ہے. بھائی کہاں آئی ہے؟ فیس بک پر میں نے دیکھی. کس نے رکھی؟ جی فلاں نے رکھی. اچھا فلاں کے کردار کا آپ کو پتہ ہے؟ وہ کہتے جی نہیں وہ تو نہیں، لیکن فیس بک پہ کوئی ایسی تو چیز نہیں رکھی جا سکتی. تو اس طرح کی چیزیں چل رہی تھی صدر مملکت کے متعلق. اور جب سے ان کی علالت کی خبر آئی، عید کے دن وہ نواب شاہ سے پہنچے کراچی، اگلے روز ہسپتال داخل ہوئے، اور اس کے بعد پھر خبر آ گئی کہ جی ان کو دبئی منتقل کر دیا گیا، اور نیشنل میڈیا پر یہ خبریں آئیں جس کی تردید کرنی پڑی. پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ ایک پرانی تصویر مراد علی شاہ صاحب کی، ایک قاضی صاحب تھے پیپلز پارٹی کے، وہ نام میں بار بار بھول جاتا ہوں، پہلے تیاری کر کے بیٹھتا ہوں، پھر نام آپ کے سامنے بیٹھتا ہوں تو بھول جاتا ہوں، لکھ کے نہیں رکھتا. بہرحال وہ قاضی صاحب کی تصویر تھی، علیل تھے، اور مراد علی شاہ صاحب ان کی عیادت کر رہے ہیں. تو اس تصویر کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر رکھ کر پھر زرداری صاحب کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ جی یہ حال ہو گیا، یہ اشر ہو گیا. پھر نفرت کرنے والے وہ اپنے حساب میں اس کے اوپر جتنا وہ ظاہر ہے جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے اتنی بات کرتا ہے. حالانکہ کسی کی بیماری، کسی کی علالت کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے. سیاسی اختلافات اپنی جگہ، نہ صرف زرداری صاحب فرشتے ہیں، نہ ان کے کوئی مخالف فرشتے ہیں، انسان ہیں سارے، سب غلطیاں کرتے ہیں. سب کے فیصلے، اور خاص طور پر جو حکمران ہوتے ہیں، ان کے فیصلوں پر ہر کسی کو حق ہوتا ہے کہ ان کی پالیسیز اور ان کے فیصلوں پر تنقید کرے، ان کی اپنا جو کردار ہے اس کی بات کرے. لیکن بیماری کا مذاق اڑانا، یہی کچھ کیا گیا تھا بیگم کلثوم نواز کے متعلق، تحریک انصاف کے لوگوں نے کیا تھا. یہی ماضی میں ہمارے ہاں ہوتا رہا ہے. لیکن بہرحال اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے، کسی طور پر بھی قابل ستائش نہیں ہے، یہ قابل مذمت عمل ہے. لیکن بہرحال اب ہوا یہ ہے کہ جی تمام تر جو ان کے معاملات آصف زرداری صاحب کے صحت کے، وہ ایک بار پھر ان کے ڈاکٹر جو ہیں ڈاکٹر عاصم حسین صاحب وہ سامنے لے کر آ گئے. اور ویسے میں حیران ہوں کہ عین کا سیگا جو ہے صدر زرداری کے ڈاکٹر عاصم حسین، معالج جو ذاتی معالج ہیں، نواز شریف صاحب کے ذاتی معالج عدنان، ڈاکٹر عدنان، اور عمران خان صاحب کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم، وہ ایک اور ڈاکٹر عاصم ہے جس کا اکثر عمران خان صاحب آپ سنتے ہوں گے کہ جی وہ عمران خان کہتے ہیں کہ جی میرے ذاتی معالج کو بھیجو، میرے اپنے ذاتی معالج کو اس سے ہی اپنا چیک اپ کروانا ہے. تو ایک تو فیصل سلطان صاحب ہے نا جو سی ای او ہیں شوکت خانم کے، ان کے علاوہ ان کے ایک ذاتی معالج ہیں تو وہ بھی ڈاکٹر عاصم، اکثر آپ نام سنتے ہوں گے. تو تینوں، دو تو عاصم ہیں اور ایک عدنان. این سے عمران خان اور این کا یہ سارا پتہ نہیں. ویسے ہی میں تو کوئنسیڈنٹ کی بات کر رہا ہوں، میں اس طرح کی باتوں میں یقین نہیں کرتا. لیکن بہرحال یہ ایک عجیب اتفاق ہے. تو ڈاکٹر عاصم صاحب نے ان کا جو ہاسپٹل ہے ضیاء الدین، وہاں انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے
اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی انڈین میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر صدر صاحب کی جو صحت کے متعلق جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا یا جعلی تصاویر اور جھوٹی خبریں پھیلائی جا رہی تھی، تو اس پر انہوں نے اس کی وضاحت کرنے وہ آ گئے. انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی ہے، وہ کل یا پرسوں ہسپتال سے ڈسچارج ہو جائیں گے. وہ ہفتے کو ضیاء الدین ہسپتال کلفٹن میں پریس کانفرنس کر رہے تھے، یعنی ڈاکٹر عاصم صاحب آج وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے. اور آگے یہ جو ایکسپریس رپورٹ کر رہا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے افسوس ہے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری کے حوالے سے سوشل میڈیا اور بھارتی چینلز بے بنیاد خبریں چلا رہے ہیں. صدر مملکت گزشتہ ہفتے اسلام آباد سے نواب شاہ گئے، میں کراچی آ گیا تھا. صدر مملکت کا فون آیا اور کہا کہ عید کے دن میری طبیعت ناساز ہے. وہ بتا رہے ہیں، ڈیٹیل بیک گراؤنڈ بتا رہے ہیں کہ ہوا کیا تھا. اور صدر مملکت کا عید کے دن شام کو پھر فون آیا اور کہا کہ سردی لگ رہی ہے، مجھے بخار ہو گیا ہے. میں رات کو نواب شاہ پہنچا، وہاں اتنی سہولیات نہیں ہیں. گزشتہ پیر کو ہم صدر مملکت کو کراچی لائے، ہسپتال میں داخل کیا اور ان کے ٹیسٹ شروع کیے، اور ٹیسٹ سے یہ ثابت ہوا کہ صدر مملکت کو کرونا ہوا ہے. اب صدر مملکت کافی بہتر ہے، کل یا پرسوں صدر مملکت ہسپتال سے ڈسچارج ہو جائیں گے. سینئر ڈاکٹرز کی ٹیم آصف زرداری کی دیکھ بھال کر رہی ہے. کورونا ابھی بھی پاکستان میں موجود ہے، اینٹی وائرس دوائیاں اب آ گئی ہیں. سیاسی مخالفین جو مرضی کہتے رہیں، بھارت تو ویسے ہی ہمارا دشمن ہے. سوشل میڈیا پر جو خبریں چل رہی ہیں وہ مناسب نہیں ہے. صدر مملکت کو بلڈ پریشر اور شوگر ہے، اور وہ کہتے ہیں صدر مملکت اپنی ہسپتال سے فوٹیج جاری کرتے ہیں یا نہیں، یہ ان کا سیاسی فیصلہ ہے. اور سوشل میڈیا پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو فوٹیجز چل رہی ہیں وہ سب جعلی ہے. یعنی آفیشلی صدر آصف علی زرداری یا ان کے خاندان نے، ان کے معالج نے، ایوان صدر نے، بلاول ہاؤس نے، زرداری ہاؤس نے کوئی تصویر یا کوئی ویڈیو جاری نہیں کیا. ایک اور کنٹروورسی کھڑی ہوگی اس معاملے کو لے کے، کیونکہ شروع میں کہا یہ گیا تھا کہ زرداری صاحب جو ہے وہ جلسے سے اوائڈ کر رہے ہیں. گڑی خدا بخش میں جو کل جلسہ ہوا جس کو بلاول بھٹو زرداری نے خطاب کیا، ان کے خطاب کے اوپر اب ظاہر ہے ان کی مخالفت زیادہ ہو رہی ہے ان کے خطاب کی، اور جو حامی ہیں وہ ان کی حمایت کر رہے ہیں، ان کی ستائش کر رہے ہیں. بلکہ میں دیکھ رہا تھا کہ ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، چل رہا ہے سندھو کی جنگ بلاول کے سنگ. یہ ایک تو نا نو مور کینالس آن انڈس ریور، وہ ٹویٹر پر ٹرینڈ چل رہا ہے، فیس بک پر ٹرینڈ چل رہا ہے. اب سندھو کی جنگ بلاول کے سنگ، یہ ٹویٹر پر ٹرینڈ نیا متعارف کرایا گیا ہے. تو اب وہ جو ایک کہا یہ گیا تھا، جو کنسپریسی تھیوری گھڑی گئی تھی، وہ یہ تھی کہ جی کیونکہ زرداری صاحب کے خلاف لوگوں میں غم و غصہ بہت ہے، تو وہ جا کر لوگوں کا اور گڑی خدا بخش میں اس جلسے کا سامنا نہیں کر پائیں گے، تو لہٰذا انہوں نے بیماری کا بہانہ کر کے اسپتال داخل ہو گئے. اب وہ جلسہ ختم ہو گیا، آج دوسرا دن ہے، اور آج ہی ان کے ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ جی وہ کل یا پرسوں گھر شفٹ ہو جائیں گے. اب اس بات کو لے کے ظاہر ایک نیا تنازع کھڑا کیا جائے گا، نئی کنسپریسی تھیوری یا وہ جو پہلے والی تھی اس کو تقویت دے، اس کو دلیل کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. اب اس کے بعد کیا جواب ہوگا صدر صاحب کا یا ان کی فیملی کا یا ان کے ڈاکٹرز کا مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال یہ اب کہا جا رہا ہے. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ آصف علی زرداری صاحب جینوئنلی بیمار ہیں اور ان کی صحت ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ 23 مارچ کی پریڈ سے جو انہوں نے خطاب کیا تھا، اور پریڈ میں جو اپنا مارچ ہو رہا تھا، جو سلامی ہو رہی تھی صدر صاحب کو، وہاں سے سلامی کے چبوترے سے گزرتے ہوئے جو ان کی چلنے کی جو چال تھی، ان کی وہ بڑی ایک ضعیف اور نحیف چال تھی. ان سے لگ رہا تھا کہ وہ بڑی مشکل سے چل پا رہے ہیں. تو بیمار تو وہ ہیں، اور پھر اگر لنگز انفیکشن ہو جائے یا کرونا کا مائنر سا اٹیک بھی ہو جائے تو وہ پھر ظاہر ہے اس عمر میں اور اس صحت کے ساتھ بہتر یہی ہوتا ہے کہ بندہ سارا کچھ چھوڑ کے ہسپتال داخل ہو جائے. میاں نواز شریف صاحب دیکھیں کچھ دن پہلے بیمار ہوئے تھے اور ابھی تک انہوں نے پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع نہیں کی. روزوں کے آخری عشرے میں وہ بیمار ہوئے تھے. تو اس عمر میں تو انسان ضعیف ہوتا ہے. باقی ٹھیک ہے، مطلب وہ جن کو جتنے منہ اتنی بات، کسی کا نہ زبان روکی جا سکتی ہے، نہ کسی کے خیالات پر پہرا ڈالا جا سکتا ہے. فائنل یہی ہوتا ہے کہ جو بیگم کلثوم نواز کے ٹائم پر باتیں کی جا رہی تھی اور جنہوں نے باتیں کی تھی پھر وہ شرمندہ نظر آئے اور انہوں نے معافیاں بھی مانگی. میں ان کا نام نہیں لیتا. اچھا جی، اب دوسرا معاملہ وہ ہے کینالز کے ایشو پر جو جنگ چھڑی ہے سندھ میں، تو چل ہی رہی ہے. آج ایک لڑائی ہوئی یہاں پر ٹل جیکب آباد میں، کل جامشوروں میں پیپلز پارٹی کے قافلوں پر پتھراؤ کیا گیا تھا، اور آج ٹل میں ایک ریلی نکالی گئی ہے کامپرس جماعت کی طرف سے
اور انہوں نے الزام یہ لگایا کہ پیپلز پارٹی کی جو لوکل لیڈرشپ ہے انہوں نے سائیں جی ایم سید کے بارے میں کچھ نازیبا گفتگو کی ہے، تو اس کے اگینسٹ انہوں نے ریلی نکالی، اور پھر اس میں ان کا الزام ہے کہ جی پیپلز پارٹی والوں نے فائرنگ کی، پھر لڑائی ہو گئی، دونوں طرف 5 لوگ پھٹڑ ہو گئے، اسپتال چلے گئے۔ وہ جو میں خدشے کا اظہار کر رہا تھا نا کہ کوئی نہ کوئی ایلیمنٹس ہیں جو اس پوری کی پوری پرامن تحریک جو ہے سندھ کی کینالز کے اگینسٹ، جس میں یہ 2-4 ماہ سے مسلسل لوگ سڑکوں پر ہیں، ماہ رمضان میں بھی لوگ سڑکوں پر تھے، اور کسی نے کسی کے اوپر تشدد نہیں کیا، کسی نے کسی کے اوپر۔ صدر زرداری کے خلاف نعرے لگائے گئے، بلاول بھٹو زرداری کے خلاف نعرے لگے، اور حکومت کے خلاف طرح طرح کے نعرے، جس طرح کے سیاسی مخالفین ایک دوسرے کے خلاف لگاتے ہیں، اور بلکہ کچھ 2 ہاتھ آگے جا کر، کیونکہ لوگوں کو غصہ بہت تھا، لوگوں نے بڑے شدید قسم کی نعرے بازی کی، پتلے جلائے گئے، تو کسی قسم کی کوئی تشدد نہیں ہوا تھا۔ لیکن اب یہ جو انسیڈنٹ ہے، اس میں پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے حکومت کی کہ اس میں جو بھی ملوث ہے، جس نے بھی یہ کام کیا ہے، تشدد ایک کیا ہے کسی مظاہرے کے اوپر، کسی ریلی کے اوپر، اگر وہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں جن کے اوپر الزام ہے تو وہ اندر ہونے چاہیے، کیونکہ صوبے میں حکومت پیپلز پارٹی کے امن و امان کی ذمہ داری ہے پیپلز پارٹی کے اوپر کہ صوبے میں امن و امان برقرار رکھے، بحال رکھے۔ اچھا جی، اب جو اپنا معاملہ کینالز کا، بلاول بھٹو زرداری کا خطاب، مریم اپنا نواز صاحبہ کی جو وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کی، عظمہ زاہد بخاری صاحبہ، انہوں نے کہا کہ جی صدر زرداری صاحب نے منظوری دی ہے، پیپلز پارٹی ذرا ان سے پوچھے۔ پہلی بات، اچھا اس کا پھر جواب دیا شرجیل انعام میمن صاحب نے، اور وہ دیکھو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پولیٹیکلی ہو سکتا ہے کہ صدر صاحب جو ہے انہوں نے کہا ہو کہ ٹھیک ہے کر لیں، لیکن لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی آصف علی زرداری صاحب کے پاس کوئی اتھارٹی، کوئی اختیار نہیں ہے بطور پریزیڈنٹ آف پاکستان کہ وہ کسی بھی منصوبے کو کی منظوری دے سکے۔ میٹنگ منٹ، بریفنگ شریفنگ یہ ہوئی ہوگی، میں پولیٹیکلی کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پولیٹیکلی کہا ہو کہ ٹھیک ہے، اور اسٹیٹمنٹ بھی ہے کہ جی ٹھیک ہے، صدر صاحب کو بریفنگ دی گئی، صدر صاحب نے کہا کہ جی کام کر لیں، یہ اس حد تک تو بات ان کے اوپر بالکل جائز الزام، ٹھیک الزام۔ لیکن اس کے بعد میں جو انہوں نے پریس اپنا مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کینالز کی مخالفت کی ہے، تو وہ میرا خیال ہے زیادہ اسٹرانگ وائس ہوگی، بجائے کسی میٹنگ میں، کسی بریفنگ میں جو انہوں نے منظور یا انہوں نے اوکے کیا یا اتفاق کر لیا، اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں یار صوبے کے لوگوں میں، سندھ کے لوگوں میں تو بہت خطرناک قسم کی ریزنمنٹ ہے، ایک منصوبہ جو ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، تو پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے کہہ دیا میں مخالفت کرتا ہوں۔ تو اگر پہلے والی بات مان لیں تو پھر دوسری والی بات کو بھی تو رکھنا پڑے گا نا۔ عظمہ زاہد بخاری نے کہا کہ جی صدر صاحب نے منظوری دی اور زبانی کلامی نہیں دی۔ اچھا اب اگر زبانی کلامی نہیں ہے اور منظوری کاغذات کے اوپر ہے تو ظاہر مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، میٹنگ منٹ سے ہٹ کے صدر صاحب کی کوگی والا وہ کاغذ سامنے آنا چاہیے کہ جی صدر صاحب نے یہ منصوبے تھے، صدر صاحب نے ان کے منظوری دے دی ہے، ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود کوئی کاغذ تو ہوگا، وہ سامنے آنا چاہیے۔ اور جو شرجیل انعام میمن نے بات کی، اس کے بعد میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، کہانی سنو، زبانی سنو، مجھے یاد نہیں ہوا لیکن وہ میرے پاس ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے کینالز کے حوالے سے، وہ میں نے آپ کو سنانی ہے۔ شرجیل انعام میمن صاحب نے کہا کہ جی جو وزیر اطلاعات پنجاب ہے ان کو کیا آپ کو آئین پڑھنا آتا ہے؟ انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ جن کے بیان پر مجھے افسوس ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 7 کروڑ لوگ اور ان کی معیشت کے مسئلے کو آپ سیاست کہہ رہی ہیں، یعنی جو انہوں نے کہا نا کہ سندھ کی سیاست کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں بلاول بھٹو، تو انہوں نے کہا کہ جی شرجیل انعام میمن نے کہا کہ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ صدر منظوری دیں گے کینالز کی، اور ساتھ ساتھ بلاول بھٹو نے کہا کہ کسی صورت منصوبہ بننے نہیں دیا جائے گا، کہتے واضح بالکل بلاول بھٹو نے بات کی، اور یہ بھی واضح کیا کہ جی ہم پاکستان کو جوڑ کر رکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کھپے والے ہیں، انہوں نے یہ بھی بات کی۔ تو انہوں نے جو بات کی ہے کہ جی آپ کوئی کاغذ، کوئی دستخط کدھر ہے صدر صاحب کا، وہ سامنے لایا جانا چاہیے۔ منظوری کا اختیار صدر کے پاس نہیں ہے، آئین اور قانون نہیں دیتا، لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ 7 کروڑ لوگ اور ان کی معیشت کے مسئلے کو آپ سیاست کہہ رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی عقل مند انسان ایسا بیان نہیں دے سکتا۔ میڈم آپ آئین پڑھ کر بیان دیں، آپ کا کوئی وفاق سے مسئلہ ہے تو گھر پر حل کریں، وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کا وفاق کے سے مسئلہ ہے تو آپ اپنے گھر پر حل کریں۔ اب میں آپ کو، یہ تو ان کی لڑائی ہے، یہ لڑائی آگے بڑھ سکتی ہے، یا پھر پیپلز پارٹی جو رانا ثناء اللہ صاحب ایک بات کرتے ہیں نا، بڑی سمجھداری کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی والے جو ہے وہ پھنس چکے ہیں اس معاملے میں، تو سندھ میں ان کے خلاف خطرناک قسم کی مزاحمت ہے، لوگ سڑکوں پر ہیں، تو وہ بیان دیں گے، وہ اپنا ڈیفینس کریں گے جو کہ ان کا رائٹ ہے، وہ کینالز کی مخالفت کریں گے جو کہ ان کا رائٹس ہے، یہ کہتے ہیں
رانا ثناء اللہ صاحب وفاق میں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عظمیٰ صاحبہ پھر ان سے بات کرے جا کر، کیونکہ کسی نہ کسی لیول پر یہ انڈرسٹینڈنگ وفاقی حکومت میں اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہوئی ہے کہ کینالز کے معاملے کو آہستہ آہستہ ٹھنڈا کرتے ہیں، یعنی کام ہم روک دیتے. اب اعلان باضابطہ کرنا وہ کب ہوتا ہے اور اس اعلان تک یہ لڑائی کیا شکل اختیار کرتی ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ممکن ہے کہ پنجاب کے وزراء کو کہہ دیا جائے، جس طرح انہوں نے ان کو کہہ دیا گیا نا کہ محسن نقوی کے خلاف آپ نے بیان بازی نہیں کرنی. وہ تو اکیلے شخص تھے نا محسن نقوی، اور ظاہر اس شخص کے پیچھے کون سے شخص تھے وہ بھی سب کو پتہ ہے. تو جس طرح ان کو منع کیا گیا کہ جی آپ نے ان کے متعلق کہ جی آپ نے کوئی بیان بازی نہیں کرنی، مریم نواز صاحب ان کے گھر چل کر گئی، تو ممکن ہے اور پھر صلح ہو گئی اور پھر دونوں نواز شریف صاحب کے سامنے پیش ہوئے، محسن نقوی صاحب بھی اور مریم نواز صاحبہ تو ظاہر ہے ان کی صاحبزادی ہے، وہ تو اپنے والد کے احترام میں ظاہر ہے ہر وقت ان کے گھر میں بھی وہ اپنے گھر ہوتی ہیں والد صاحب کے ساتھ. لیکن یہ پیش ہونا اس طرح تھا کہ جی دونوں کی لڑائی کی وجہ سے دونوں کو سامنے بٹھا کے میاں صاحب نے دونوں کو سمجھایا بجھایا ہوگا بچوں کی طرح کہ بیٹا اس طرح نہ کرو. تو ممکن ہے کہ کل کو شہباز شریف صاحب یا ایون نواز شریف صاحب کہہ دیں کہ جی کینالز کے ایشو پر پیپلز پارٹی جو بات کرتی ہے ان کو کوئی جواب نہ دیا جائے. اس لیول پر یہ معاملہ جا سکتا ہے، کیونکہ اگر جواب آئے گا تو پھر پیپلز پارٹی کی طرف سے جواب جائے گا، پھر جو لڑائی ہے نا وہ بڑھ جائے گی. اور لڑائی کا بڑھنا پیپلز پارٹی کے تو بارے میں ہے، مسلم لیگ نون کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کی مرکز کی حکومت ہے. پیپلز پارٹی کے پاس کیا جائے گا؟ نہ پیپلز پارٹی سے صدارت واپس لی جا سکتی ہے، 2 گورنر سے واپس چلے جائیں گے، سندھ کی حکومت پیپلز پارٹی کے پاس رہنی ہے، تو نقصان مرکز میں مسلم لیگ نون کا ہوگا. تو یہ لڑائی کہاں جاتی ہے مجھے نہیں پتا. میں نے جب نیا لاہور گیا تھا نا تو اور اس کے بعد بھی پھر جو 2008 کی جو تھا بجٹ تھا شہباز شریف صاحب کی حکومت کا، اور اس کے بعد کی بھی کئی بجٹوں میں ایک جو اخراجات ہوتے تھے نا ترقیاتی منصوبوں میں، اس میں کالا باغ کے لیے 10 لاکھ روپے ہر بجٹ میں رکھے جاتے تھے کالا باغ ڈیم کے لیے. وہ میں رپورٹ کرتا رہا ہوں، کاوش میں چھپتی رہی ہیں وہ خبریں. تو اس طرح کے منصوبے پھر اس طرح کاغذوں میں زندہ رکھے جاتے ہیں، جس کے لیے پھر وہ کل بلاول نے کہا کہ جی راجہ پرویز اشرف نے اس کو دفن کر دیا تھا وزیر پانی اور بجلی کے طور پر. اس کے بعد بھی وہ رکھے گئے. لیکن میں اور بات کرنے جا رہا ہوں. 1-1.5 مہینہ پرانی بات ہے، وزارت اطلاعات پنجاب DGPR کا آفس، وہاں پر کچھ بریفنگز ہوئی تھی کینالز کے اوپر. کچھ صحافی تھے، ان کو بریفنگ دی گئی تھی، اور ان کی بریفنگ کے بعد پھر جو بریفنگ دینے والے عظمیٰ زاہد بخاری صاحبہ کے پاس گئے، انہوں نے بتایا تھا کہ منصوبہ کیا ہے. یہی میں صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری بہن عظمیٰ زاہد بخاری صاحبہ بہت اچھا تعلق ہے، لیکن ان کو بذات خود پتہ نہیں تھا کہ منصوبہ اوریجنل ہے کیا. یہ افتتاح کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں. اصل منصوبہ کیا ہے، ڈیزائن کیا ہے، پانی کہاں سے آئے گا، کتنے آبادی ہوگی، کتنی کاشتکاری ہوگی. صحافیوں کی بریفنگ کے دوران وہ وہاں موجود نہیں تھی. DGPR میں بریفنگ تھی، وہ وہاں خود موجود نہیں تھی، لیکن وہ اپنے دفتر میں بیٹھی رہی تھی، اپنے کمرے میں بیٹھی رہی تھی. صحافی جن کو بریفنگ دی گئی، اس کے بعد پھر عظمیٰ زاہد بخاری صاحبہ کے پاس کچھ اور ڈگنیٹریز تھیں، تو ان کو پھر کسی اور نے بریف کیا. عظمیٰ زاہد بخاری نے یا پنجاب کے جو وزیر آبپاشی ہیں یا پنجاب کے جو زرعی ماہرین ہیں یا آبپاشی کے ماہرین ہیں، انہوں نے بریفنگ دی تھی. بس اتنا میں نے بتانا تھا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.